بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہمیں اسلام کے سب سے بنیادی عقیدے توحید کے بارے میں چند ضروری باتیں کرنی ہیں۔ ہر مسلمان جانتا ہے کہ اسلام کی بنیاد کلمہ توحید پر ہے۔ جو شخص بھی اسلام کے دائرے میں داخل ہوتا ہے وہ کلمہ توحید پڑھ کر یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر کے داخل ہوتا ہے۔ اس کلمہ توحید کی انقلابی حیثیت بھی ہر مسلمان کو معلوم ہے، اور اس کا یہ عجیب نتیجہ بھی ہے کہ اس ایک کلمے کو پڑھ لینے کے بعد انسان کی زندگی میں ایک عظیم الشان انقلاب رونما ہو جاتا ہے۔ یعنی جو شخص کے اس کلمے کو پڑھنے سے پہلے کافر تھا وہ اس کلمے کے پڑھ لینے کے بعد مسلمان ہو جاتا ہے۔ پہلے جو شخص اللہ تعالیٰ کا مبعوث تھا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبوب بن جاتا ہے۔ پہلے جو شخص جہنم اور دوزخ کا مستحق تھا اس کلمے کے پڑھنے کے بعد جنت کا اور اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا سزاوار بن جاتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہوں تو اس میں مبالغہ نہیں ہوگا کہ ایک ایسا کلمہ ہے جو انسان کو ایک ہی لمحے میں جہنم کے 7 طبقے سے نکال کر جنت الفردوس کے اعلیٰ ترین درجے میں داخل کر دیتا ہے۔ اور یہ کوئی شاعرانہ مبالغہ نہیں بلکہ ایک ناقابل انکار واقعہ ہے جس کی بے شمار مثالیں تاریخ اسلام میں ملتی ہیں۔ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ زبردست انقلاب جو انسان کی زندگی میں بھی اور اس کے انجام میں بھی اس حکم کی بدولت پیدا ہوتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا یہ کوئی کلمہ منتر ہے یا کوئی طلسم ہے کہ اس کے پڑھ لینے کے بعد انسان جہنم سے اور اللہ کے عذاب سے اللہ کے غضب سے محفوظ ہو جاتا ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ یہ کوئی منتر نہیں، کوئی طلسم نہیں، حقیقت یہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک معاہدہ اقرار ہے جو انسان اپنے پروردگار سے کرتا ہے۔ جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو اس کے معنی یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کے سوا ہر معبود سے بری ہوتا ہوں اور ہر معبود کی معبودیت سے انکار کرتا ہوں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا سچا پیغمبر مانتا ہوں۔ اس معاہدے کا مطلب یہ ہے کہ میں پوری زندگی جو گزاروں گا وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی رضا کے مطابق اور اس کی خوشنودی کے مطابق گزارنے کی کوشش کروں گا۔ اسی معاہدے کی بدولت اس کی زندگی میں انقلاب برپا ہوتا ہے کہ پہلے وہ اللہ کا مبعوث تھا تو اب محبوب بن گیا، پہلے کافر تھا تو اب مسلمان بن گیا، پہلے جہنمی تھا تو اب جنتی بن گیا۔ یہ سارا انقلاب اس معاہدے کی بدولت پیدا ہوتا ہے۔ اسی معاہدے کا نام شریعت میں توحید ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے ان سب نے ایک ہی بنیادی دعوت دی، وہ توحید کی دعوت تھی۔ جتنی قوموں پر عذاب نازل ہوئے وہ اسی توحید سے روگردانی کی بنیاد پر نازل ہوئے۔ انبیاء نے جو مصیبتیں اور مشقتیں اٹھائی وہ اسی توحید کی نشر و اشاعت کے لیے اٹھائے۔ یہ ایک ایسا بنیادی عقیدہ ہے جو اسلام کے اور اللہ تعالیٰ کے دین کا بنیادی پتھر کہلانے کا مستحق ہے، اور اسلام کا یہ مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو معبود قرار دے کر اس کے سوا ہر معبود سے نفی کی جائے، ہر معبود سے برات کا اظہار کیا جائے، اور اللہ کے سوا کسی کے حکم کی تعمیل نہ کی جائے۔ ہر مسلمان پر ایمان لانے کے بعد سب سے پہلا فریضہ یہ عائد ہوتا ہے کہ وہ علم کی طلب کرے، یعنی یہ معلوم کرے کہ اللہ کی مرضی کیا ہے اور اس کی نافرمانی کیا ہے۔ جب یہ باتیں انسان کو معلوم ہو جاتی ہیں تو پھر اس بات پر اس کو قدرت حاصل ہوتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکام کی پیروی کرے اور اس کی نافرمانی سے بچنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید کے صحیح تقاضوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان پر پوری طرح عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے تمام ثمرات اور نتائج سے بہرور فرمائے۔ اس طرح کے اور ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بعد میں لگے بیل آئیکن کو پریس کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔